الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصوف کی کتاب احیاء العلوم کے سبق نمبر 6 کا آغاز باب نمبر 3 سے کریں گے۔ بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی تو خوب برکتیں پائیں گے، اور جو آڈیو توجہ سے سماعت کریں گے ان کو انشاءاللہ تعالی PDF پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، سمجھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ آج بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے تسہیل کرنے کی، مشکل الفاظ کی معانی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ معرفت حاصل کرنے کا بیان، اس میں 8 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اہل کشف اور علماء ظاہر کا علم۔ جان لیجئے کہ علم نظری حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی بغیر کسی غور و فکر کے یک دم دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو نظری علم غور و فکر کے ذریعے حاصل ہو اسے قیاس کہتے ہیں، اور جو یکدم دل میں القاء کر دیا جائے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر القاء ہوا وہ خود نہ جانتا ہو کہ اسے یہ علم کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا، تو اسے الہام کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر بندہ القاء کرنے والے فرشتے کو دیکھے اور اس پر القاء کے اسباب ظاہر ہوں تو اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، یعنی کہ صرف نبی پر وحی آتی ہے۔ الہام جو ہے اولیاء و صوفیاء رحمہم اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اور غور و فکر کرنے اور سیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یعنی قیاس علماء ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمام امور اس پر حق تعالی کی تجلی سے روشن ہو جائیں، لیکن 5 وجوہات جو ہم پچھلے باب میں ذکر کر چکے وہ دل اور تجلی الہی کے درمیان اس پردے کی طرح حائل ہو جاتی ہیں جو دل اور لوح محفوظ کے درمیان رکاوٹ ہے، اور لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے وہ تمام امور نقش ہیں جن کے متعلق اللہ عز و جل فیصلہ فرما چکا۔ لوح محفوظ پر نقش حقیقتوں کا دل پر واضح ہونا ایسے ہے جیسے کسی شے کی صورت کا 2 آئینوں میں ظاہر ہونا۔ جس طرح ان 2 آئینوں کے درمیان حائل پردہ کبھی ہاتھ سے ہٹایا جاتا ہے اور کبھی ہوا اسے ہٹا دیتی ہے، اسی طرح دلوں پر پڑے پردے بھی کبھی اللہ عز و جل کے جود و کرم کے انوار سے دور ہو جاتے ہیں، اور لوح محفوظ پر نقش بعض حقائق دل پر روشن ہو جاتے ہیں، اور کبھی خواب میں یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان مستقبل میں ہونے والے واقعات جان لیتا ہے۔ دل پر پڑے تمام پردے موت کے بعد ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت انسان پر تمام امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیداری میں بھی تجلی الہی کے ذریعے یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور انسان کا دل غیبی پردوں میں چھپے علم سے مزین ہو جاتا ہے۔ اب دل کا علم سے مزین ہونا یعنی کشف بعض اوقات لمحہ بھر کے لیے چمکتی بجلی کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی وقفے سے ہوتا ہے اور کچھ دیر تک رہتا ہے۔ دائمی کشف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قیاس کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ یہ علماء کو مطلب حاصل ہوتا ہے۔
الہام اولیاء اللہ کو ملتا ہے، وحی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی ہے۔ بہرحال الہام اور قیاس میں نفس علم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں کا سبب اور محل ایک ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ الہام کی صورت میں دل اور اشیاء کی حقیقتوں کے درمیان حائل پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ قیاس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پردے کو ہٹانا بندے کے اختیار میں نہیں۔ یوں ہی الہام اور وحی میں یہ فرق ہے کہ وحی کی صورت میں القاء کرنے والا فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے علم دلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل القاء کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 51۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ عز و جل اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ اہل کشف کا حصول علم کا طریقہ۔ ما قبل کلام سے جب آپ نے الہام اور قیاس کا فرق جان لیا تو یہ بھی جان لیجئے کہ اہل کشف اور صوفیاء کرام بظاہر علم حاصل کرنے کے بجائے الہامی علوم کے حصول کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ زیادہ درس و تدریس کرتے ہیں، نہ تصانیف پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اقوال و دلائل کے متعلق بحث کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اولاً مجاہدہ نفس کے ذریعے بری صفات کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے، پھر سچے ارادے سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب انسان یہ طریقہ اپناتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا دل اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اور جب دل کے معاملات اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہوں تو اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دل نور سے جگمگا اٹھتا ہے، سینہ انوار الہی کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس پر غیبی اسرار ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت الہی کے سبب دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اشیاء کی حقیقتیں دل پر واضح ہو جاتی ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ مجاہدہ نفس کرتا رہے اور حضور قلب، سچے ارادے اور شدت پیاس سے ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، تاکہ اللہ عز و جل اپنی رحمت کا دروازہ اس پر کھول دے، کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہم السلام پر جو حقائق واضح ہوتے ہیں ان کے سینے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ درس و تدریس اور کتابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دل کو دنیاوی معاملات سے فارغ کر لیتے ہیں اور سچے ارادے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پس جو اللہ عز و جل کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم کورس کے اسٹوڈنٹس، کتنی بڑی بات ہے، میں تو کہتا ہوں بہت ہی بڑی بات ہے، جو ہم سب کو سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اور اس کا مختصر یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، دل کو بس صاف کرنا ہے، اپنے اعمال کو صاف رکھنا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم ہمارے قلوب اذہان پہ برستی ہیں، اور اپنے علوم
باطنی سے اللہ تعالیٰ ان کو کیسے منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ مجاہدہ نفس کا طریقہ۔ اہل کشف کے نزدیک مجاہدہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً دنیا کی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، دل کو ان سے پاک کیا جائے، اہل و عیال، مال، گھر، علم اور جاہ و منصب سے توجہ بالکل ہٹا لی جائے اور دل کو ایسا کر لیا جائے کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے اس پر کچھ اثر نہ ہو۔ اب گوشہ نشین ہو کر فرائض و نوافل پڑھتا رہے، دل کو ہر چیز سے فارغ کر لے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، تفسیر و حدیث میں غور و خوض کرنے سے اس کی فکر میں فرق نہ آئے، اور کوشش کرے کہ اللہ عز و جل کی سوا اس کے دل میں کسی کا خیال نہ آئے۔ گوشہ نشینی کے دوران حضور قلب کے ساتھ اللہ اللہ کا ورد اس کثرت سے کرے کہ زبان اگرچہ رک جائے لیکن یہ کلمہ جاری رہے، اللہ 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 اللہ، پھر زبان کی بجائے دل ہی دل میں اس کا ورد کرتا رہے، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ دل سے حروف و کلمہ کی شکل مٹ جائے اور اس کا معنی دل پر ایسا جم جائے کہ کبھی جدا نہ ہو۔ بندے کو اس مقام تک پہنچنے اور وساوس کو خود سے دور کر کے ہمیشہ اسی حالت پر قائم رہنے کا تو اختیار حاصل ہے، لیکن اللہ عز و جل کی رحمت حاصل کرنا بندے کے اختیار میں نہیں، بلکہ ان اعمال کے ذریعے رحمت الہی کی امید بڑھ جاتی ہے اور بندہ اب رحمت الہی کے نزول کا منتظر رہتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم السلام پر ان اعمال کے سبب رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس وقت اگر بندے کا ارادہ سچا ہو، توجہ خالص ہو، استقامت کامل ہو، خواہشات سے مکمل چھٹکارا حاصل ہو کہ دل میں دنیا کا ذرہ بھی خیال نہ ہو، تو اس کا دل نور انوار الہی سے روشن ہو جاتا ہے۔ ابتداءً یعنی شروع میں تجلی الہی بجلی کی طرح پڑتی ہے، پھر اگر لوٹ آئے تو وقفے سے اس کا سینہ روشن ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں پر یہ انوار مسلسل وارد ہوتے رہتے ہیں اور بعض کا دل صرف ایک مرتبہ روشن ہوتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مراتب ان کے صفات کے اعتبار سے بے شمار ہیں، لہذا اس راہ پر چلنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک و صاف کرے اور رحمت الہی کا منتظر رہے۔ مجاہدہ نفس علماء ظاہر کی نظر میں، علماء ظاہر و مجتہدین صوفیاء کرام کے اس طریقے یعنی مجاہدہ نفس اور اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہ السلام کی سیرتوں میں یہ طریقہ ملتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں بہت سی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اس کی ثمرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، نیز اس کی شرائط کا جمع ہونا بھی بے حد مشکل ہے۔ ان کے خیال میں دنیا سے اس قدر کٹ جانا انسان کے لیے متعذر ہے، یعنی کہ مشکل ہے۔ اگر وقتی طور پر یہ کیفیت طاری ہو بھی جائے تو اس کا برقرار رہنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ معمولی وسوسے اور خیالات دل میں ضرور رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل ابلتی ہوئی ہانڈی سے بھی زیادہ جوش مارتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ جو ہے نا رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی شرح میں مرآت المناجح جلد 1 صفحہ 99 پر حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، یہ عبارت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں، ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ عز و جل کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے۔ ان تمام وجوہات
کے باوجود اگر مجاہدہ نفس مستقل مزاجی سے کیا بھی جائے تو بعض اوقات اس کے دوران ہی مزاج بگڑ جاتا ہے، کبھی عقل بھی خرابی آ جاتی ہے، عقل میں خرابی آ جاتی ہے، اور کبھی بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس راہ پر چلنے سے پہلے ظاہری اسباب کے ذریعے اشیاء کی حقیقتوں کو نہ جانے اور علم حاصل کر کے نفس کی اصلاح نہ کرے تو دل نہ صرف فاسد خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ ان پر مطمئن بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان ان فاسد عقائد کو دل سے دور کیے بغیر ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے مجاہدہ نفس کرنے والے 20 سال تک ایک ہی بات سوچتے رہے، جبکہ اگر وہ پہلے علم حاصل کرنے کے ظاہری اسباب اپناتے تو ان پر فوراً وہ بات واضح ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب یعنی درس و تدریس کے ذریعے علم حاصل کرنا زیادہ بہتر اور مقصد کے زیادہ لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کے بغیر مجاہدہ کرنے والے عام انسان کی مثال ہے۔ بہت انٹرسٹنگ مثال ہے، قابل غور ہے یہ بھی۔ علماء ظاہر کی نظر میں حصول علم کے ظاہری اسباب چھوڑ کر مجاہدے کرنے والے عام انسان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو علم فقہ کا حصول یہ گمان کرتے ہوئے چھوڑ دے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسے سیکھے بغیر وحی اور الہام الہی کے ذریعے فقاہت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، تو میں بھی مستقل ریاضت کر کے جب اس کی انتہا کو پہنچوں گا تو فقیہ بن جاؤں گا۔ ایسا گمان کرنے والا اپنی جان پر ظلم اور اپنی زندگی برباد کرتا ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو تجارت و کھیتی باڑی چھوڑ کر خزانہ پانے کی امید کرتا ہے۔ اس طرح سے اگرچہ خزانے کا حصول ممکن ہے لیکن عقلاً بہت بعید ہے۔ عام انسان کے مجاہدے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ علماء ظاہر و مجتہدین فرماتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کے ذریعے شرعی احکام کا علم حاصل کرے، اس کے بعد کشف کے انتظار میں مجاہدات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کشف علماء ظاہر کو حاصل نہیں ہوتا وہ اسے حاصل ہو جائے۔ تو پہلی فصل میں جو ہم نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے کہ علم ایک تو یہ ہے کہ کسی استاد سے سیکھا جائے، پڑھا جائے، جس طرح ہم ابھی عالم کورس کر رہے ہیں، یا جو طلباء درس نظامی وغیرہ کرتے ہیں یہ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ صوفیہ کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ گناہوں سے بچ کے دنیا سے کٹ کے غار میں رہا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس کو بھی علم آ سکتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، تو ان میں فرق یہ بیان کیا گیا ہے پہلی فصل میں۔ اور علماء ظاہر کا جو بیان ہے کہ بندہ دنیا میں رہے، علم سیکھے، یعنی دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلے، اور جب علم اس کا مکمل ہو جائے، ظاہری علم یعنی کہ عالم کورس مکمل ہو جائے، پھر وہ بھرپور توجہ دے اپنے نفس کو سدھارنے میں، یعنی کہ جو نوافل کی کثرت کرنی ہے نا، نفلی روزے رکھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اپنے آپ کو نیک اعمال میں زیادہ آگے لے جانا ہے، وہ بعد میں کرے، علم پہلے سیکھے۔ دوسری فصل میں بھی یہی موضوع تقریباً چلتا ہے، ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق۔ جان لیجئے کہ دل کے معاملات کا ادراک محسوسات کے ذریعے ممکن نہیں، کیونکہ ظاہری حس تو خود دل کا ادراک نہیں کر سکتی، اور جن چیزوں کا ادراک ظاہری حواس کے ذریعے ممکن نہ ہو، کمزور عقل والے انہیں حسی مثالوں کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی ان دونوں کا فرق دو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق کی دو مثالیں۔ پہلی مثال، فرض کیجئے کہ زمین میں کھدے گڑھے میں
پانی جمع کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مختلف نہروں سے پانی اس تک پہنچا دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے مزید کھودا جائے حتیٰ کہ زمین کے نیچے سے تازہ پانی جاری ہو جائے۔ دوسری صورت میں نکلنے والا پانی تازہ مقدار میں زیادہ اور دیر تک رہنے والا ہوگا۔ دل کی مثال اس گھڑے کی سی ہے، علم پانی کی طرح ہے، جبکہ ظاہری حواس نہروں کی مثل ہے۔ اب دل تک علوم کی رسائی ظاہری حواس کے ذریعے بھی ممکن ہے کہ جس قدر مشاہدہ وسیع ہوگا دل اسی قدر علوم سے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری حواس کی صورت میں جاری ان نہروں کو گوشہ نشینی اور تنہائی کے ذریعے بند کر دیا جائے، اور دل کی پاکیزگی کے ذریعے اس گھڑے کو خوب گہرا کیا جائے، نیز اس پر پڑے پردے ہٹا دیے جائیں حتیٰ کہ کشف کے ذریعے اس سے علم کی صورت میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر آپ کہیں کہ دل سے علم کا جاری ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ دل تو اس سے خالی ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ معاملہ دل کے عجائبات میں سے ہے۔ علم معاملہ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں لوح محفوظ بلکہ مقرب فرشتوں کے قلوب میں ہیں۔ جس طرح ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ ایک سادہ کاغذ پر عمارت کا نقشہ بناتا ہے، پھر اس کے مطابق عمارت وجود میں آتی ہے، اسی طرح آسمان و زمین بنانے والے نے تا قیامت ہونے والے واقعات اولاً لوح محفوظ پر نقش فرمائے، پھر اس کے مطابق اشیاء وجود میں لاتا ہے، اور دنیا میں موجود جو بھی شے انسانی نظر سے گزر جائے تو اس کی صورت بعین ہی ذہن میں چھپ جاتی ہے۔ اب اگر انسان اپنی آنکھیں بند بھی کر لے تو گویا وہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بالفرض دنیا فنا ہو جائے اور انسان باقی رہے تو اس کی تصویر انسان کے ذہن میں اس طرح باقی رہے گی گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ذہن میں بسنے والی ان تصاویر کا اثر پھر دل پر ہوتا ہے، اور یوں ذہن میں موجود اشیاء کی حقیقتیں دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اشیاء کے متعلق دل میں موجود حقائق ذہن میں پائی جانے والی تصاویر کے مطابق ہوتے ہیں، اور ذہن میں موجود تصاویر حقیقت میں موجود اشیاء کے موافق ہوتی ہیں، اور حقیقت میں پائی جانے والی ہر شے لوح محفوظ پر نقش عبارت کے موافق ہے۔ گویا اشیاء کے وجود کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، لوح محفوظ میں نقش وجود، یہ جسمانی وجود میں آنے سے پہلے کی صورت ہے۔ نمبر 2، حقیقی و جسمانی وجود۔ نمبر 3، بذریعہ صورت ذہن میں آنے والا وجود۔ اور نمبر 4، بذریعہ صورت دل پر نقش ہونے والا وجود۔ ان میں سے بعض وجود روحانی ہے اور بعض جسمانی، بعض روحانی وجود میں سے بھی بعض سے زیادہ روحانی ہے۔ یہ حکمت الہیہ ہے کہ اس نے انسانی آنکھ بہت چھوٹی بنائی لیکن اسے وسعت بے پناہ عطا فرمائی کہ دنیا کی ہر شے اور زمین و آسمان اپنی وسعت کے باوجود اس میں سما جاتے ہیں۔ پھر آنکھ کے ذریعے اشیاء کا وجود ذہن میں بس جاتا ہے اور ذہن سے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ خبردار، انسان وسیلے کے بغیر ہرگز اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ عز و جل اشیاء کو بطور مثال دل میں منتقل نہ فرمائے تو انسان کسی شے کی حقیقت نہ جان سکے۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے، سبحان اللہ، جس نے ان عجائبات کو دلوں اور آنکھوں کے لیے تیار فرمایا لیکن کچھ دلوں اور آنکھوں کو ان کے ادراک سے محروم کر دیا، حتیٰ کہ اکثر لوگوں کے دل پر نفس اور ان عجائبات سے لوگوں کے دل اپنے نفس اور ان عجائبات سے غافل ہیں۔ اب ہم اپنے مقصود یعنی ظاہری علم اور کشف کے درمیان فرق بیان کرنے کی طرف لوٹتے ہیں۔ دل میں اشیاء کی حقیقت و صورت کبھی حواس کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی لوح محفوظ کے ذریعے، جیسا کہ آنکھ میں سورج کی تصویر کبھی بعین ہی سورج کی طرف دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے اور کبھی اس پانی کی طرف دیکھنے سے واضح ہوتی ہے جس میں سورج نظر آ رہا ہو۔ کبھی دل اور لوح محفوظ کے درمیان حائل پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور دل پر اشیاء کی حقیقتیں
یعنی لوح محفوظ کے ذریعے ہی واضح ہو جاتی ہیں، دل سے علوم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اب علم حاصل کرنے کے لیے اسے ظاہری حواس کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ کیفیت زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانے کی طرح ہے۔ یوں ہی کبھی انسان ظاہری حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اس وقت دل پر پڑے پردے کے سبب انسان لوح محفوظ پر لکھی باتیں نہیں پڑھ پاتا، جیسا کہ نہروں سے پانی بھرنے کی صورت میں زمین کے نیچے سے پانی نہیں نکلتا، اور پانی کے ذریعے سورج دیکھنے والا شخص سورج کی طرف نظر نہیں کرتا۔ دل کے دو دروازے، گویا دل کے دو دروازے ہیں، ایک غیبی دنیا یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے، اور دوسرا ظاہری حواس کی طرف کھلتا ہے، جس کے ذریعے ظاہری دنیا اور اشیاء کی حقیقتوں کو جانا جاتا ہے۔ ظاہری دنیا بعض اوقات غیبی دنیا سے آگاہی کا سبب بنتی ہے۔ بہرحال ظاہری حواس کی طرف والا دل کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، لیکن غیبی دنیا اور لوح محفوظ کی طرف والا باطنی دروازہ صرف اسی کے لیے کھلتا ہے جو خوابوں میں ظاہر ہونے والے رازوں کو جان لیتا ہے۔ یقیناً نیند میں دل ماضی اور مستقبل کی باتوں پر مطلع ہوتا ہے، لیکن یہ اطلاع ظاہری حواس اور غور و فکر کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو گوشہ نشینی اپنا لے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون، یعنی مفردون سبقت لے گئے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مفردون کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے۔ ذکر الہی نے ان کے بوجھ ان سے دور کر دیے، اور قیامت کے دن وہ بارگاہ الہی میں ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو میں کس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں؟ کوئی جانتا ہے کہ میں انہیں کیا عطا کرنے والا ہوں؟ پھر ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے میں انہیں اس نعمت سے نوازتا ہوں کہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہوں، پھر وہ میرے متعلق وہی کچھ کہتے ہیں جو انہیں میری طرف سے پہنچتا ہے۔ ان خبروں کا دخول باطنی دروازے سے ہوتا ہے۔ اس مثال اور بحث کے ذریعے انبیاء کرام و اولیاء عظام علیہ السلام اور ظاہری علماء و حکماء کے علم میں فرق واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام و اولیاء عظام علیہ السلام کو دل کے باطنی دروازے سے علم حاصل ہوتا ہے جو کہ غیبی دنیا کی طرف کھلتا ہے، جبکہ ظاہری علماء اور حکماء کو ظاہری حواس والے دروازے سے حاصل ہوتا ہے جو کہ ظاہری دنیا کی طرف کھلتا ہے۔ دلی عجائبات اور ان کا ظاہری اور غیبی دنیا سے دل کی طرف منتقل ہونے کو مکمل طور پر علم معاملہ میں مثالوں کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ مذکورہ مثال سے ظاہری علم کے مقابلے میں کشف کا مقام و مرتبہ ضرور معلوم ہو گیا۔ دوسری مثال، اس مثال کے ذریعے ظاہری علماء اور صوفیہ کی کوشش و عمل اور انہیں حاصل ہونے والے ظاہری علم و کشف کا فرق واضح کیا جائے گا۔ بے شک ظاہری علماء اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ علم ان کے دل کو حاصل ہو سکے، جبکہ صوفیہ اور اولیاء کا عمل فقط دل کو روشن اور پاک اور صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ حکایت چینی اور رومی لوگوں کی نقش نگاری، منقول ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے چین اور روم کے لوگوں نے اپنی نقش نگاری اور تصویر سازی کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مقابلے کے لیے انہیں ایک مکان دیا جائے جس کی دیوار کے ایک جانب چین والے اور دوسری جانب روم والے نقش نگاری کریں، اور درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ایک کو دوسرے کی اطلاع نہ ہو سکے۔
چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور رومی عجیب و غریب قسم کے بے شمار رنگ لے آئے، جبکہ چینی لوگ بغیر رنگ کے ہی گھر میں داخل ہو گئے اور دیوار خوب صاف کرنا شروع کر دی۔ جب رومی لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو چینی لوگوں نے کہا ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ کسی رنگ کے بغیر نقش نگاری سے کیسے فارغ ہو گئے۔ جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کو اعتراض کا حق نہیں، آپ پردہ اٹھائیے۔ پردہ اٹھانے کے بعد جب دیکھا گیا تو چینی لوگوں کی جانب والا دیوار کا حصہ رومیوں کے نقش و نگار سے خوب روشن اور چمک رہا تھا، کیونکہ صفائی کی کثرت کے سبب دیوار صاف ستھرے آئینہ کی طرح ہو گئی اور اس جانب کا حسن مزید بڑھ گیا تھا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام چینی لوگوں کی طرح اپنے دلوں کو خوب پاک و صاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی تجلی انہیں خوب روشن کر دیتی ہے، اور ظاہری علماء رومیوں کی طرح ظاہری حواس کے ذریعے دلوں پر علوم نقش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی کہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ محنت طلب تو اولیاء کا کام بھی ہے۔ میرا دل ہے کہ اس کو مزید پڑھا جائے، مگر یہ موضوع بھی زیادہ ہے، مکمل نہیں ہو سکے گا، تو ہم اسی بات پر اس بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے علوم ظاہری و باطنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔